تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا ذریعہ، اور یہ بڑی مشہور حدیث آپ نے بھی سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بھی پریشان ہوتے تو کہتے یا بلال اقیم الصلاۃ، اے بلال کھڑے ہو، اقامت کرو نماز کے لیے، ارحنا بہا، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ تو بیسیکلی ہم نماز کو جو ہے وہ ہم نماز کو سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہے نا، ہم نماز کو ایک برڈن سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر آپ یہ ساری احادیث دیکھیں اور یہ ساری جو میں آپ کے سامنے چیزیں بیان کر رہا ہوں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز ہمیں راحت پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ بیسیکلی برڈن کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، ہمارے لیے نماز الٹا ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ نماز کتنا مشکل ہے پڑھنا ہمارے لیے، فجر کی، ظہر، عصر کی نماز پڑھنی ہو تو کتنا مشکل لگتا ہے ہمیں، ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو ایکچولی کچھ نہ کچھ جگہ ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ وہ پوائنٹ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نماز ہمیں وہ فائدہ نہیں دے رہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی۔ یعنی آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، آپ کے مسئلے حل ہو جاتے تھے، آپ کی دردیں دور ہو جاتی تھیں، آپ کی دل ہلکا ہو جاتا تھا، تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ تو ہمارے لیے معاملہ الٹا ہو رہا ہے۔ تو کہاں پہ وہ پوائنٹ ہے، کیا وہ جگہ ہے؟ ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری اور ان کی نماز میں کیا فرق ہے بنیادی طور پہ؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ہماری اور بنیادی طور پہ جو فرق ہے نا، وہ یہ ہے بیسیکلی وہ خشوع اور خضوع کا ہے۔ خشوع اور خضوع جو ہے نا، یہ اگر نماز کے اندر نہیں ہے، وہ عاجزی اور انکساری، یعنی وہ دل کے ساتھ نماز جب تک آپ نہیں پڑھیں گے نا، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا، آپ کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور خشوع کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں امام رجب الحنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں خشوع یہ ہے اصل الخشوع لین القلب ورقتہ وسکونہ وخضوعہ وانکسارہ وحرقتہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کی جو بنیاد ہے، جزاک اللہ خیر، خشوع اور خضوع کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ دل کی نرمی، اس کا سکون، اس کی عاجزی اور اس کی انکساری۔ یعنی جتنا آپ کا دل عاجز اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا، اتنی ہی نماز کا اثر آپ کے اوپر ہوگا۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں نماز کے اوپر، نماز آپ کو تب تک راحت نہیں پہنچائے گی جب تک کہ آپ کا دماغ اور دل اللہ کے ساتھ اس ٹائم وہ وابستہ نہیں ہوگا، یا آپ کا دل اس طرف مرکوز نہیں ہوگا، فوکس نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا دل نرم نہیں ہے، آپ بے شک، میں نے لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 100 رکھتے پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے ہیں، میں تو حیران ہوں، مجھ سے نہیں، میں تو سوچتا ہوں کیسے پڑھ لیتے ہیں، 100 رکھتے پڑھ لیتے ہیں اکٹھے ایک وقت میں، اور اتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو وہ 100 رکھتے پڑھ لینا اس طرح کر کے، وہ، اور مجھے ان کو کوئی خاص فرق بھی نہیں۔ یعنی ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ آپ 2 رکعتیں بھی پڑھیں جب نماز کے سامنے، اللہ کے سامنے ہوں، تو اتنی عاجزی اور اتنی انکساری ہو کہ لگے جیسے کہ میں پتہ نہیں کس کنیکشن کے ساتھ میں اپنے آپ کو یعنی کیسا کنیکشن میں نے اللہ کے ساتھ ڈیولپ کر لیا اس ٹائم۔ ہمارا نہیں ہوتا اس طریقے سے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اصل میں خشوع اور خضوع کی جو کمی ہے نا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے نماز وہ اثر نہیں کرتی جو ہمیں اثر نماز کا ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ قد افلح المومنون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہوتا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کرنے والے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد رأیتنا لیلۃ البدر وما فینا الا نائم، کہتے ہیں کہ جو بدر کی رات تھی، اب آپ کو پتہ ہے بدر کی رات بھی مسلمانوں کے لیے پہلی جنگ تھی، اس وقت بھی مسلمان بہت جو ہے نا اس حالت میں تھے، یعنی ڈر کی حالت میں، پہلی جنگ تھی کیونکہ اصل میں مسلمان جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں تھے، مسلمان بیسیکلی قافلے کے اوپر حملہ کرنے آئے تھے، قافلے کا رستہ روکنے کے لیے آئے تھے، حملہ بھی نہیں کہنا چاہیے، رستہ روکنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قافلے کو روکا جائے اور ان سے اپنی منوائی جائے، اپنی باتیں منوائی جائے۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ قافلہ بچ گیا اور لشکر آ گیا مکہ سے، اور اس نے آ کے لڑائی آمنا سامنا ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے پاس، اب مسلمان تھے بھی بہت تھوڑے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو لازم بھی نہیں کیا تھا کہ ہر بندہ نکلے، کیونکہ لڑائی کے لیے کوئی آیا نہیں تھا، نہ کسی نے کوئی پراپر اسلحہ رکھا تھا، صرف ایک گروپ تھا جو اکٹھا آیا تھا نکل کے مردوں کا، جن کا کام یہ تھا کہ ہم نے قافلے کو روک لینا۔ اب ہوا یہ کہ اس حالت کے اندر آ گئے، ایک دم 1000 کا لشکر آ گیا۔ اب مسلمان واپس بھی نہیں جا سکتے کہ جا کے تیاری کر کے واپس آ رہے ہیں، کیونکہ لشکر سامنے کھڑا ہوا۔ تو ایسی حالت میں آپ کے پاس، کسی کے پاس وہ جناب کوئی ڈنڈے ہیں، سوٹے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی سچ اسلحہ بھی نہیں ہے کوئی مضبوط۔ تو اس حالت کے اندر سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رات کی، بدر کی رات کو، کہتے تھے نحن نائم، سارے سو رہے تھے، غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے سو رہے تھے، اور کہتے ہیں یصلی ویدعو حتی اصبح، پوری رات آپ نماز پڑھتے رہے
اور آپ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. یعنی سارے صحابہ آرام کر رہے ہیں اور ظاہر آرام کرنا تھا, صبح لڑائی کرنی تھی, اتنا آپ کو ریسٹ کرنا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اس وقت پریشان, اس حالت کے اندر ظاہر آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. آپ سردار تھے, آپ بیسکلی یعنی اس پورے مسلمانوں کے اس ٹائم جو لشکر تھا اس کے آپ سربراہ تھے. تو آپ اس حالت کے اندر آپ کی جو ہے نا وہ یعنی پوری رات جو ہے دعاؤں کے اندر اور نماز کے اندر گزر گئی. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک روحانی, یہ دل جب بھاری ہو, پریشان ہو, انسان جو ہے وہ انسان سے جو ہے نا وہ یعنی انزائٹی نہ جا رہی ہو, اس طرح کے حالت میں ہو, انسان کو سمجھ نہ آ رہی, انسان کو نا بازو کا نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے. کہاں پہ نکالنے, کوئی جگہ بھی نہیں مل رہی ہوتی, غصہ بھی نہیں نکال سکتے کسی. تو یہ ایک وینٹنگ کا طریقہ جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا وہ نماز کی صورت میں تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایون آپ کو میں بتاؤں کہ یہ تو ہے دلی, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح نا اسپریچول ایک آپ کے اوپر آپ کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے, ایون آپ کو جسمانی اسٹرینتھ نماز سے ملتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ جو ہے نا کافی غریب تھے. یہ بعد میں جب دین کی طرف آئے, یہ بالکل اسلام کے آخری دور میں مسلمان ہوئے تھے. اسلام سے مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ مسلمان ہوئے تھے. آپ نے جتنی بھی احادیث ہیں وہ دوسرے صحابہ سے زیادہ تر سنی ہیں آپ نے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا نالج کے لیے, علم کے لیے. تو آپ کے پاس کوئی کمانے شمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, تو آپ اکثر بھوکے رہتے تھے, کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا کچھ, صحابہ کچھ دے دیتے تھے تو آپ کھا لیتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہ مر بابی ہریرہ وهو منبطح على بطنه, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو آپ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے, پیٹ کے بل الٹے لیٹے ہوئے تھے. تو آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا اشکم درد, کیا تمہیں درد ہو رہی ہے, کیا تمہیں درد کی شکایت ہے, یعنی ایوجعک بطنک او بطنک, کیا تمہارا پیٹ جو ہے وہ تکلیف میں ہے. تو انہوں نے کہا نعم, مجھے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. کس وجہ سے, کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ, تو کمزوری ہوتی ہے نا, تو انسان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے. تو الٹے لیٹے ہوئے تھے تاکہ وہ درد کم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, آپ نے کہا قم فصلی فإن الصلاۃ شفاء, کھڑے ہو جاؤ, نماز پڑھو, نماز کے اندر تمہیں شفا ملے گی. امیجن کریں آپ انٹرویو کے اندر بیٹھے ہیں, باس کا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور اچانک نماز لیٹ ہوتی ہے اور آپ اسے کہتے ہیں سر سوری آئی ہیو ٹو گو فار دی پریئر, نماز لیٹ ہو رہی ہے. اینڈ یو ڈونٹ کیئر کہ وہ آپ کی جاب جاتی ہے کہ نہیں جاتی. اور وہاں پہ وہ بندہ کس چیز کا انٹرویو لے رہا ہے آپ سے, وہ آپ سے سوالات کر رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کے سوالات کر رہا ہے آپ سے, اور آپ اسے چھوڑ کے کہتے ہیں کہ یار میں نے نماز پڑھ, دانی مجھے چھوڑ دو, میں نماز پڑھنی جا کے. تو اتنا پیشن اور اتنی سینسٹیوٹی ہوگی نا آپ کی نماز کے لیے, تو اس وقت پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری قبر میں نجات ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا آپ کو, پھر اللہ معاف کرے دنیا جہان کی آپ جو بھی معاملات اچیومنٹس کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلا سوال جو ہے ہم سب کو پتہ ہے حدیث کا, قیامت کے دن نماز کا ہوگا. اگر نماز کا ٹھیک ہو گیا جواب تو پھر ٹھیک ہے, اگر آپ وہاں سے بچ کے نکل گئے تو پھر آگے بھی ہے. لیکن اگر وہاں پہ پھنس گئے, پہلے سوال میں پھنس گئے, تو پھر آگے تو بہت مشکل ہے. بنیادی ذمہ داری اگر آپ نے نہیں بنیادی آپ سے ایکسپیکٹیشن وہ آپ نے پوری نہیں کی, تو پھر اگلی کیا ایکسپیکٹیشن پوری کی.